ڈاکٹر اعجاز حسین اور اسرار حسین کے والدین مرحومین، تمام علماء، شہداء، حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، منتظمین کے مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی دل میں محبت رکھ کے اس دنیا سے گیا، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد۔ ذالک الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میادان ارضہ۔ اول الدین معرفۃ الجبار، ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الہاشمی القرش الابتہی، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادات اور خاص طور پر اس عظیم عبادت عزائے سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔
اور آئندہ ہم سب کو عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تمام عبادات اور اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ مجھے خبر ملی کہ مولانا قبلہ سخاوت صاحب نے مہدویت کے متعلق آپ سے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ہمارے دوست ہیں قوم کے زمانے کے بھی، اور اتفاق سے وہ بھی گجرانوالہ کے ہیں، میں بھی گجرانوالہ کا ہوں، یہ ایک اور نسبت ہے، اور کافی قرابتیں بھی ہیں، اور کیونکہ ان کو جانا پڑا تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ میں بیٹھوں تو، لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے، اور زیدی صاحب کا قبلہ کا حکم ہے کہ میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، لہذا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اپنی حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کی لڑائی کب شروع ہوئی؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے۔ جب اس کو ایک مانا کسی نے یا نہ مانا، وہ لڑا نہیں کسی کے ساتھ، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی نے شرک کیا پھر بھی اس نے جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ کی جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی شیطان کے انکار سے۔ جو پہلے دن مشکل شروع ہوئی کب ہوئی تھی؟ اس سے پہلے خدا ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوقات بھی اس کی ہوں گی، لیکن لڑائی جو شروع ہوئی، جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں ہوں، ہمیشہ ہوں، تم میری عبادت کرو تب مجھے کوئی فرق نہیں، تم نہ کرو تب مجھے کوئی فرق نہیں، نہ مجھ میں کوئی بڑھائی آ سکتی ہے تمہاری عبادت سے، نہ مجھ میں کوئی کمی آ سکتی ہے تمہاری نہ کرنے سے، ہاں یہ ضرور ہے میرے نظام کا انکار نہ کرنا، میرے سسٹم کا انکار نہ کرنا، اور وہ میرا سسٹم ولایت ہے۔ اگر تم نے ولایت کا انکار کیا تو پھر تم رجیم ہو جاؤ گے، تم شیطان بن جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، تمہاری مرضی، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، میرے تمہاری لڑائی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب میں اپنا ایک نمائندہ منتخب کروں، اپنی طرف سے کبھی نبی بناؤں یا رسول بناؤں یا امام بناؤں تو اس کے ساتھ نظام ولایت دوں، اس کا انکار مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ یا علی ادرک، توجہ ہے نا؟ لہٰذا آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلی لڑائی اور جھگڑا کس بات پہ ہوا، کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے جس نے اس کے سامنے جو ہے سجدہ کر دیا، یعنی جھک گیا، یعنی نظام الہی کو مان لیا، وہ مقبول ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ رجیم ہو گیا، جو ہے وہ رجیم ہو گیا، وہ نکل گیا۔ لہذا یاد رکھیں اسی دن سے دو نظام چلنے لگے، ایک نظام طاغوت کا نظام اور ایک نظام رحمان کا نظام، یعنی ایک اللہ کا نظام اور ایک شیطان کا نظام۔ اب میں کچھ کیونکہ بنیادی باتیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے، البتہ مجھے پتہ تو نہیں ہے، میں نے سنی نہیں ان کی گفتگو، اندازہ تھوڑا بہت ہے کہ وہ باتیں تکرار نہ کروں۔ اب دیکھیں کہ چند بنیادی باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ کفر کی، شرک کی، نفاق کی، فسق کی، برائی کی بنیاد کیا ہے؟ طاغوت۔ کیا بنیاد ہے؟ کفر خود نہیں ہے کچھ بھی، شرک خود نہیں ہے کچھ بھی، یہ یاد رکھیے گا۔ ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ طاغوت۔ اللہ کیونکہ قرآن میں واضح ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا انکار کرے ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھے، یعنی تمہیں پہلے لا کہنا پڑے گا پھر الا اللہ چلے گا تمہارا۔
پہلے تم نظام باطل کا انکار کرو گے اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لاؤ گے. اگر کوئی اللہ پہ ایمان لائے بغیر انکار کیے ہوئے باطل کے تو اللہ اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. اور رسول اللہ کو بھی یہی حکم دیا سورہ مبارکہ جمعہ میں یزکیہم، پہلے ان کو پاک کرو، ان کو پہلے پاک کرو، پھر ان کو تعلیم دینا کتاب و حکمت کی. پتہ چلا کہ پہلے پاک کرنا ہے. پاک کیسے کرنا ہے؟ وہ تو بھی مسلمان ہی نہیں ہوئے. اگر وضو و غسل و تیمم کہیں تو یہ تو فقہی احکام ہے، یہ تو اسلام لانے کے بعد کے معاملات ہیں. کیسے پاک کرے؟ یہی کہا کہ پہلے ان سے طاغوت کا انکار لو، ان کا دل پاک ہو جائے، پھر توحید نازل ہو سکتی ہے وہاں پہ، پھر اس پہ توحید ہو سکتی. ورنہ پھر توحید کیسی ہوگی کہ یہ کبھی اللہ کو نیچے لائیں گے، کبھی اوپر لے جائیں گے، کبھی اس کی ٹانگ جہنم میں رکھیں گے، کبھی اس کو کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کہیں کہیں گے قیامت میں نظر آئے گا، کبھی کہیں گے کہاں نظر آئے گا. کیونکہ جب صفائی ہوئی ہوگی تو یہ توحید جو لیں گے، توحید جیسی معنوی غذا جو لیں گے، وہ لیں گے در رسول سے، اور در رسول سے ایسی غذا ملے گی کہ توحید خالص مل جائے گی. ان کو جو ہے ان کو توحید خالص ملے گی. توجہ رکھیے گا کہ جملہ اقتباس کر رہا ہوں. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے سید الشہداء نے ایک خطبہ دیا ہے جس کے جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کرنے والا خطبہ ہے، بول طولانی نہیں ہے. قد نزل بہ الامر، مولا فرماتے ہیں بات اتنی گر چکی ہے، جملے ہیں مولا کے میرے نہیں ہے، کہ بات اتنی گر چکی ہے، حالات اتنے پست ہو چکے ہیں، واقعات اتنے خراب ہو چکے ہیں. لوگوں کی حالت کس کی؟ مسلمانوں کی. کس کی؟ مسلمانوں. کہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ مدینے میں. کہ اس قدر بات گر چکی ہے کہ اسلام بالکل کنارے پہ چلا گیا ہے، دین بالکل اینڈ پہ چلا گیا ہے. اس کی حالت یہ ہے ایسے برتن کی خورچن بن گیا ہے کہ جس کو نکال کے باہر پھینک دو کوئی فرق نہ پڑے گا. یہ اسلام کے اس وقت کے اسلام کو سید الشہداء نے ڈیفائن کیا، آپ کے سامنے ڈیفینیشن کی کہ اس وقت اسلام کہاں چل رہا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری مثال جو جس کی وجہ سے آپ کو زحمت دی، کہ یہ ایسی چراغاہ بن چکی ہے. چراغاہ کہتے ہیں جہاں سے حیوان وغیرہ چرتے ہیں، کہ جو بھی اس سے کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا. یعنی جو بھی دین لے گا سسٹم سے اس وقت کے، وہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار دین لے گا. دیندار کہلائے گا، بے دین نہیں کہلائے گا، سیکولر نہیں کہلائے گا، پلورلزم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ دین ایسا ہوگا کہ وہ تندرست دین نہیں ہوگا. میں اس کا علاج کرنے جا رہا ہوں، میں اس کا علاج کرنے جا رہا ہوں. کون سے دین کا؟ کہ جو بھی اس مکتب سے جو اس وقت رائج ہے، اس وقت رائج تھا، اس میں جو دین لینے آئے گا، جو اس سے توحید لے گا وہ ناخالص ہوگی، جو اس سے عقیدہ نبوت لے گا وہ خدشہ دار ہوگا، وہ تنقیص والا ہوگا. جو یہاں سے امامت لے گا وہ جعلی امامت ہوگی، جو یہاں سے عدالت سیکھے گا وہ درست عدالت نہیں ہوگی، یہاں سے قیامت کا بھی اسے خبر نہیں ملے گی. لہٰذا میں ان تمام مسائل کو واضح کرنے جا رہا ہوں کہ یہ دیکھ لو میں حسین قیام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مہدی آ جائے تو حکومت قائم کر دے. جو میرا مہدی یا علی علی، یعنی مولا نے فرمایا کہ اس وقت حالات یہ ان کے وقت کے کہ جو بھی دین لے گا وہ بیمار ہو جائے گا. لہذا عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، یہ دو سسٹم جو بنے ان کی ہمیشہ خود میں جنگ رہی، تعارض رہا، آپس میں ٹکراؤ رہا. اب جیسا کہ واضح ہے اللہ کہتا ہے یا تم میرے ساتھ ہو جاؤ یا تم میرے دشمن کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں میں سے تمہارا انتخاب ہے. میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا. ہاں جو میرے بندے ہوں گے اے شیطان تیرا ان پہ سلطہ نہیں ہو سکتا.
تمہارا سلطہ اس پہ، قبضہ اس پہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ایک بہت ہی اہم آیت کی طرف آپ کو لے کے جانے لگا ہوں۔ طاغوت لفظ جو ہے وہ قرآن میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 15 مرتبہ، گن کے، تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ طاغوت لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 15 دفعہ۔ یہ اصل میں 15 ہستیوں کے مقابلے میں ہے، ایک اللہ اور 14 معصومین، یعنی 15 مرتبہ جو آیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کتاب ہے، گاڑی میں بھی پڑھی ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ موجود ہے قرآن کے عددی معجزے، قرآن کے عدد کے اعتبار سے جو معجزہ ہے وہ قرآن میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جتنی آیات استعمال ہوئی ہیں، جتنے نام آئے ہیں، وہ اسی اعتبار سے آئے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ طاغوت کا لفظ 15 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ اللہ کے جو مخالف ہیں، ان جو راہ راست پہ اور صراط مستقیم پہ لے جانے کے لیے مخلوق کے لیے راستہ ہے، وہ یہ 15 کی طرف سے آ رہا ہے، اور جو مقابل ہے وہی 15 مرتبہ آ رہا ہے، جو 15 مرتبہ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، بالکل سیم ٹائم پہ۔ یہ 7 سال چل رہے ہیں۔ آپ کو ایک تانا دیا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، آپ سے فتووں میں بھی موجود ہے، یہ مدرسوں کی سائٹس پہ جو وہ مدرسے ہیں اس پہ بھی موجود ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ کافر ہیں، ابھی بھی موجود ہے فتوے، ایسا ہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور جب ان کو کبھی دیکھا جاتا ہے کہ انہی کے بزرگ تشیع کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مل کے ملکی مسائل کو حل کرتے ہیں، چاند ہی دیکھنا ہو تو ایسا ہی ہے نا، بیٹھتے ہیں، تو جب ان کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ابھی آپ نے دیکھا ہے حال ہی میں بہت سارے مولوی بول بھی رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیوں ملتے ہیں، ایک طرف سے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ان کی نشست میں بیٹھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں یہ مجبوریاں ہیں، اور اگلا جملہ یہ بولتے ہیں کہ یہ شیعہ نعوذ باللہ جو ہے یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ یہ سب کے ذہن میں آپ کے یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں یہود و نصارہ سے بدتر ہے، کفر کے فتووں کے ساتھ یہ جملہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ وہ جملہ میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، اشارہ کرنا، یہ کہتے ہیں یہ بدترین ہے۔ یہ جملہ سنا ہے نا آپ نے؟ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں قرآن کی طرف، یہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مومنوں کو بدتر کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو مومنوں کو بدتر کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، خود کیا کرتے ہیں، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، یہ نوٹ کر لیں اور گھر جا کے ضرور اسے دیکھیے گا۔ 51 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، توجہ رکھیے گا، میں ایک ایک جملے پہ آپ کو روک روک کے بتاؤں گا اور آپ دیکھیں گے قرآن جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کا جو لحن ہے یاد رکھیے گا کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ الم تر کیف، الم تر الی الذین، یہ بہت دفعہ قرآن میں الم تر کیف، سورہ تبت میں بھی ہے، الم تر کیف سورہ ابراہیم میں بھی آیا ہے، الم تر کیف بہت مقام پہ آیا ہے، یعنی کیا تم نہیں دیکھ رہے، یہ تنبیہ کا جملہ ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے، جیسے ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے، کیا دیکھ نہیں رہے، الم تر، کیا تم نہیں دیکھ رہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یعنی آپ کو دعوت ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آیا الم تر الی الذین، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب تھوڑی سی نصیب ہوئی ہے، یعنی مراد کافر نہیں، مراد مشرک نہیں، مراد منافق نہیں ہے، کس کا ذکر ہے، اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جن کے پاس، جیسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں اس کو حل کر دو ترجمہ آسان ہو جائے، وہ کھانا وانا گھر میں سے ختم ہو جائے، آپ لیٹ پہنچے یا شادی پہ لیٹ پہنچے یا کسی فنکشن میں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں میرے تو نصیب تھوڑا جائی ہوا ہے، تو یہی قرآن کی اصطلاح ہے
کہ نصیباً من الکتاب، کہ اچھا ایک جگہ موجود ہے علم من الکتاب، وہاں علم ہے یہاں نصیب ہے، یہ دونوں کو فرق کرنا۔ یہ آصف بن برقیہ کی سورہ نمل میں آیت ہے، وہ کہ ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ ہے اوت نصیبا من الکتاب، اسی کو کتاب تھوڑی نصیب ہوئی ہے، یعنی تھوڑا پڑھ سکتا ہے، تھوڑا ترجمہ کر سکتا ہے، تھوڑا حفظ کر سکتا ہے، یہی اس کے نصیب میں ہوا ہے، سمجھنا نصیب میں نہیں ہوا ہے، سمجھنا اس کے نصیب میں نہیں ہوا۔ اور اکثر آپ سوال بھی کرتے ہیں مولانا اتنے حافظ، اتنے قاری، اتنے جو صوت اللحن کے، اتنے تجوید کے ماہر، اتنے تفسیر اور اتنا کچھ ہے، تو آپ کو یہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ نصیبا من الکتاب، ان کے پاس علم نہیں آیا بلکہ کتاب تھوڑی سی نصیب ہوئی ہے ان کو، لہذا پریشان نہ ہونا ان کی کتاب پہ کہ تھوڑی سی جو ان کو نصیب ہوئی ہے۔ لہذا آگے کیا جملہ ہے، نشانی کیا ہے ان کی، کیونکہ یاد رکھے قرآن کا ہر لفظ پچھلے لفظ کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کو ضرورت نہیں ہوتی کہ سوائے اہل بیت کے کوئی تفسیر کرے اس کی، سوائے اہل بیت کے کوئی اس کی تفسیر کرے، لہذا کیا فرمایا کہ وہ علم تری الی الذین، کیا اور ہمارے درمیان موجود ہیں یہ لوگ جو معاشرے میں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر نہ ہوتے تو اللہ ایسا نہ کہتا، کہتا یاد کرو اس زمانے کو، دیکھو اس زمانے کو، یہ کیونکہ قرآن میں موجود ہے ذکر، تذکرہ کرو اس زمانے کا، اے رسول ان کو بتاؤ، اے رسول ان کو تو جو ہے پہنچاؤ، یہ جملے نہیں ہے بلکہ کہا علم تری الی الذین، کیا تم دیکھ نہیں رہے، لہذا پتہ چلا ابھی وہ موجود ہیں لوگ، ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی کتاب ہے، تھوڑا سا نصیب ہوئی ہے انہیں کتاب۔ آگے کیا جملہ ہے، آگے جملہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جبت و طاغوت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ جبت و طاغوت پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، ان کے پاس کتاب بھی ہے، نصیب ہے تھوڑا سا، اور یہ کافر مشرک منافق نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمارے درمیان بھی موجود ہے، اس معاشرے میں موجود ہے، یہ بھی نشانی ہو گئی۔ اور آگے کیا ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں جبت و طاغوت پر۔ جبت کا اور طاغوت کا مطلب کیا ہے، آسان الفاظ میں جبت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور ظلم کی انتہا کر دے، اسے جبت کہتے ہیں، اور طاغوت اسے کہتے ہیں جو سرکش ہو جائے شیطان کی طرح، جو کیا ہو جائے، سرکش ہو جائے، منہ زور ہو جائے، اور اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں طاغی، باغی، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، طاغوت اسی سے نکلا ہوا ہے۔ لہذا عزیزان محترم ذہن میں رکھیے گا، ان کی نشانی کیا ہے، یہ ایمان رکھ، یہ نہیں تذکرہ کرتے ہیں، نہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان رکھتے ہیں کس پر، جبت اور طاغوت پر۔ پتہ چلا آج اگر دنیا کو دیکھو تو خوابے میں خطبہ دینے والے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یا یو ایس اے پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ پینٹاگون سے خطبہ لکھا ہوا آتا ہے جو عرفات میں پڑھا جاتا ہے، جو منا میں پڑھا جاتا ہے، جو جمعے میں دیا جاتا ہے، ابھی حال ہی کا میرے پاس موجود ہے اس کا کلپ، بعض دوستوں کو میں نے بھیجا ہے، امام کعبہ خطبہ دے رہے ہیں، کیا خطبہ دے رہے ہیں، میں نے خبریں نہیں سنانی آپ کو، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن مصداق رکھتا ہے، قرآن مصداق رکھتا ہے، قرآن کا مصداق ہے، تو کیا ہے اس میں خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ فلسطین میں بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں تقوی کی نشانی یہ ہے کہ بھوک برداشت کرنی چاہیے۔ آپ مجھ سے وہ کلپ لے سکتے ہیں،
اور بھوک انسان کی جسمانی اور روحانی عظمتوں کی دلیل ہے، اور بھوک انسان کو تزکیہ نفس فراہم کرتی ہے، اور بھوک انسان کو جو ہے وہ جسمانی امراض سے جو ہے وہ نجات دیتی ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ شخص۔ اور بھوک جو ہے وہ پرابلم حل کرتی ہے، انسان میں جوہد پیدا کرتی ہے، انسان میں تزکیہ نفس، انسان میں طہارت پیدا کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتا ہے، پھر فوراً کہتا ہے کہ حکومت کے مسائل ایسے ہیں کہ ہم اس حکومت میں زندگی گزارے۔ توجہ رکھیے گا کہ جو عقیدے کی مالک ہے ہماری، جو ہے کیا ہے، عقیدے کی مالک ہے۔ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ سدیس، نام سنا، اور نام بھی میں لے رہا ہوں۔ کون؟ شیخ سدیس، جس کی تلاوت بھی مشہور ہے، اوت النصیبا من الکتاب، کہ جس کے پاس تھوڑی سی کتاب نصیب ہوئی ہے، سونا قرآن پڑھتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے؟ تو اس وقت جو ہے یہ اللہ نے اشارہ کر دیا، اوت النصیبا، یہ لفظ نصیب آپ کے ذہن سے نہیں جانا چاہیے۔ تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی حکومت میں وقت گزارے ہیں جو ہمارے عقیدے کی مالک ہے، اور عقیدے کی جب مالک ہے تو وہ بہتر جانتی ہے مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی بچوں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ تو آ خود اس کی مدد کر، تو آ اور خود مدد کر۔ اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے اللہ کی مدد کرو پھر کرے گا وہ۔ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم کو ثابت قدم تب رکھے گا۔ لہذا عزیزان محترم، اس آیت کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ آگے چلیں، جو آپ کے لیے جملہ ہے، فرمایا کہ یہ تھوڑی سے ان کے پاس کتاب ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں امریکہ اور اسرائیل پر۔ میں نے ترجمہ آسان کر دیا ہے۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ امریکہ، اور اگر وہ نہ ہو ہماری اقتصاد نہیں چل سکتی، وہ نہ ہو ہمارے نظام نہیں چل سکتا، وہ نہ ہو تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم نہیں چل سکتا، پولیٹیکل سسٹم نہیں چل سکتا، وہ نہ ہو تو اکنامیکل سسٹم نہیں چل سکتا، وہ نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، وہ نہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا۔ اور ایک ملت نے بتا دیا خبردار وہ طاغوت ہے، اللہ کے جو ہے پرستار بنو۔ ہم اللہ پہ توکل کر کے بتا رہے ہیں کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلا جملہ لطف لیجئے قرآن کا، یقولون، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پہ، اور ایمان کا تعلق کیونکہ دل سے ہے تو بندہ ممکن ہے کہے کہ میں تو نہیں رکھتا، ہم تو نہیں رکھتے، تو اللہ نے اب ان کا عمل بھی بتا دیا ہے، ان کا عمل بھی، کیونکہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جس کا منہ پہ روز کچھ بات ہوتی ہے، دل میں ایمان وہ نہیں رکھتا۔ تو ہو سکتا ہے وہ بھی کہے کہ تم تہمت لگا رہے ہو، تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو، ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو جبت و طاغوت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ پھر آگے نشانی بتا رہا ہے کہ اگر یہ کہیں الزام دے رہے ہو تو ان کے جملے بھی بتا رہا ہوں۔ یقولون للذین کفروا، یہ کافروں کے لیے کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من اہدی، یہ زیادہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھے، یہ کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ کافر اہدا، ہؤلاء اہدا، یہ زیادہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ کن سے؟ والذین آمنوا سبیلا، مومنوں سے زیادہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اور یہی فتووں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کو، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم بدتر ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بدتر ہیں، یہ جبت و طاغوت کو مانتے ہیں۔ یا علی ادرکنی، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں سمجھا سکوں آپ کو یا نہیں؟ آپ یہ 51 نمبر آیت سورہ نساء کی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ مجلس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لمیٹڈ الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو یاد رکھیں، قرآن کو باوضو ہو کے اور با ہمت ہو کے اور رخ پہ قبلہ ہو کے اور انگلی رکھ کے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اثرات آپ کے وجود میں آئیں گے۔ عرفانی مسائل ہیں یہ، وہ آپ کے دل میں اتریں گے تو اس کے مفہوم گرامر اور عربی سے ہٹ کے اللہ آپ کی طہارت کے مطابق آپ کے دل میں نازل کر دے گا۔ اللہ آپ کی طہارت کے مطابق۔ ہم نصیباً والے نہیں ہونا چاہتے، ہمیں من الکتاب ہونا ہے۔ آپ
یہ ذہن میں رکھ لیں، نصیباً والے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تفسیر ترجمہ نصیباً وہ ان کے حلق تک رہتا ہے، اور جن کے پاس علم من الکتاب ہوتا ہے وہ اشارہ کرے کہ یہ جو ریت ہے، یہ جو ہے ریت جنت ہے، تو وہ رات کو دشمن بھی دیکھ لیتا ہے، جنت بن جاتی ہے۔ وہ جن کے پاس علم من الکتاب ہوتا ہے، اور ساری کتاب کا علم تو سورہ مبارکہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ لہذا امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں الحمدللہ رسول کے بعد پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہوں۔ یا علی توجہ ہے نا آپ کی عزیزان محترم۔ اب یہ آیت ضرور پیش کیا کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو لوگ موجود ہیں، کون سے؟ جو مومنوں کو کہتے ہیں کہ یہ کمتر ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کے اوپر جو فتویٰ لگا ہے یہ موجود ہے قرآن میں، گھبرائیے نہیں، یہ آیت آگے پیش کر دیا کریں۔ عزیزان محترم اس نظام کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دو مہدویت کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو بہت وسیع ہے۔ میں اس کی لسٹ آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، اس میں سمجھے کہ کوزے میں اگر سمندر کو بھی بند کریں پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ 3 جملوں میں یہ سمجھ لیں، جو ہو ہی بقیت اللہ، جو ہو ہی بقیت اللہ۔ بقیت اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن سے ہی عرض کرتا ہوں، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کے چہرے کے۔ لہذا اللہ کوئی چہرہ ہماری طرح تو نہیں رکھتا، وہ مبرہ اور منزہ ہے انسان کی صفات سے، مخلوقات کی صفات سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ اللہ ہی نہیں ہوتا جس کی صفتیں مخلوق جیسی ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا وہ اللہ چہرہ کہتے ہیں ہر شے ہلاک ہو جائے گی، میرا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا۔ یا اللہ تیرا چہرہ کیا ہے؟ کہا وجہ اللہ کا تعارف تو کروا دیا علی نے، وجہ اللہ علی ہے، وجہ اللہ امام ہے، اسی لیے بقیت اللہ کہا۔ بقیت اللہ کیا ہے کہ میں نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، لوگ سب کو ہلاک مان لیں گے، میں بقیت اللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں میں باقی رکھنے والا ہوں۔ یا علیت میں باقی رکھنے والا ہوں، کیونکہ مثلا ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ سمجھ لیتے ہیں یہ کلی قانون ہے، اور ایک مکتب سمجھتا بھی ہے کلی قانون، وہ آیتیں پیش کرتا ہے کہ اللہ سے ہی مدد مانگو، اللہ سے ہی مدد مانگو، درست ہے اللہ سے ہی مدد مانگو، علی کی مدد اللہ کی تھی مدد ہے۔ لہذا اس میں زیادہ نہیں میں بولنا چاہتا، اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جب سٹیٹمنٹ کوئی غائب نہیں رکھتا، کوئی علم غائب نہیں رکھتا، کوئی علم غائب نہیں رکھتا، اس سٹیٹمنٹ کو پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے الا من ارتضی، جس کو اللہ چن لے اس کو بھی غائب دیتا ہے۔ لہذا ایک سٹیٹمنٹ نہیں چلے گی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہر شے ہلاک کر دوں گا، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، بقیت اللہ باقی رہے گا۔ بقیت اللہ باقی ہے، جسے اللہ باقی رکھے۔ جملے پہ ذرا غور کریں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بقیت اللہ خیر ہے اگر تم مومن ہو، اگر مومن نہیں تو تمہاری خیر نہیں، اگر تم مومن نہیں تو تمہاری پھر خیر نہیں۔ لہذا جو مومن ہیں وہ خیر مناتے ہیں، اور آپ اعلان بھی کرتے ہیں ہر روز، کیا حی علی خیر الامر، یہ وہی خیر ہے، یہ بقیت اللہ کی طرف دعوت ہے۔ حی علی، یہ کب جو ہے اذان میں آیا تھا؟ یہ غدیر میں جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کرنا تھا حکومت الہی کا، تو اس وقت کا تھا حی علی خیر العمل، اس وقت کہا تھا۔
یا علی. توجہ ہے نا آپ کی. اس وقت کہا کہ نظام الہی کی طرف حی علی خیر العمل، خیر کی طرف. اور اللہ نے کہا انہوں نے اس خیر کو لیا نہیں ہے، انہوں نے پامال کر دیا غدیر کو، لہذا میں بقیت اللہ کے ساتھ یہ لفظ لگا رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر ہے تمہارے لیے. یہ وہی خیر ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو نماز کی طرف، درست ہے نماز خیر ہے، لیکن نماز کا یہ بھی تو دیکھو، اس میں ہر مومن مسلمان مرد عورت بالغ عاقل پر ہر روز 10 مرتبہ یہ کہنا فرض ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ اہدنا الصراط المستقیم امام کا راستہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں. لہذا کیا مراد ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، یعنی مجھے حجت سے منسلک رکھ، مجھے وقت کے امام سے منسلک رکھ. اللہ نے اسی لیے پوری نماز میں کمی پیشی کرنے کی اجازت دی ہے حالات کے تحت. ایسا ہی ہے نا، مثلا آپ تسبیحات اربع کم پڑھ سکتے ہیں، سفر میں نماز آدھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا دوسری سورہ جو ہے آپ کبھی کبھی حالات کے تحت بیٹھ کے نماز پڑھ، یعنی مختلف حالات کے تحت تبدیلیاں آ سکتی ہیں. نہیں تبدیلی آتی تو سورہ الحمد میں نہیں آتی. میں کیونکہ ایک مرکز میں پڑھ رہا ہوں اور شاندار پرانا تشیع کا فخر ہے یہ مرکز، لہٰذا یہ توجہ رکھیں، علماء بھی موجود ہوں گے، طلاب بھی ہوں گے، تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ، بلکہ ہمارے متحری صاحب تشریف فرمائے یہاں، مجھے ان کا چہرہ انور نظر آ رہا ہے. قوم المقدس میں ہم کٹھے کلاس پڑھتے رہے، بلند آواز میں اپنی سلامتی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، حجت کی سلامتی کے لیے درود بھیجے اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی. توجہ ہے نا، پوری نماز میں حالات کے تحت فقہا کے فتوے ہیں علماء کے کہ آپ کوئی نہ کوئی ریلیف لے سکتے ہیں. سورہ الحمد میں کوئی ریلیف نہیں ہے. لیٹ کے بھی پڑھنی ہے تو سورہ الحمد پڑھنی ہے، کوئی دوسری سورہ بھی اس جگہ نہیں پڑھ سکتے. پوری نماز چیک کر لیجئے گا، میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. پوری نماز میں جو ہے آپ 10 سلام میں 2 سلام پہ یا 1 سلام پہ اکتفا کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں جو ہے دیکھ لیں اب. لیکن اس میں کیوں ایسا کیا؟ کیا کہ یہی ایک راز ہے کہ اس کو میں 10 مرتبہ ہر مسلمان پہ فرض کر رہا ہوں، تاکہ کبھی تو سمجھے گا انعمت علیہم کون ہے، کبھی تو سمجھے گا نا انعمت علیہم کون ہے، کبھی تو ان کے شعور میں آئے گا. کیونکہ یہ کہیں گے کہ انعمت، انعام والے، انعام والا اس وقت دنیا میں کوئی آئے کرے دعویٰ کہ میں ہوں جس پر سب سے زیادہ، اور اللہ کہے گا جملے میں آگے کہہ رہا ہے کہ جس پہ کبھی اللہ غضبناک نہیں ہوا، جس پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ نہ ہی اس پہ غضبناک ہوا ہے اور نہ وہ کبھی گمراہ رہا ہے. لہذا ان 14 ہستیوں کے علاوہ آپ میں کائنات میں کوئی نہیں ملے گا کہ جو اس منزلت میں فائز ہو، جو ہے جو اس عظمت میں فائز ہو. لہذا سورہ مبارکہ الحمد واجب ہی اسی لیے کی گئی ہے نماز میں، تاکہ تم نظریہ امامت پہ آ جاؤ. نظریہ، لوگ کہتے ہیں نظریہ امامت کہاں لکھی ہوئی ہے، نص موجود نہیں ہے. ہمارے درمیان میں بھی اب وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو بحث کرتے ہیں امامت پہ نص نہیں ہے، قرآن میں امامت پہ نص نہیں. اسے کو نص کی تعریف لے کے آؤ. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم اللہ کا بنایا ہوا جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ اس سے بڑی نص کیا ہوگی؟ اللہ سے تم صراط مستقیم بھی مانگ رہے ہو اور آگے امام کی صفات بھی بیان کر رہے ہو. اس سے بڑی نص کیا ہوگی؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کھانا تو دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے. کیا مدد کھانے میں مانگ رہے ہیں آپ؟ رزق تو دے رہا ہے، اولاد تو دے رہا ہے، زمین تو نے بنا دی ہے، آسمان تو نے بنا دیا ہے، بارشیں تو نے بسا دی ہے، کھیتیاں تم نے اگا دی ہے، حیوان تو نے پیدا کر دی ہے. اس کے لیے اللہ کے لیے نہیں آپ کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ آپ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ ہر کسی کو رزق دے، ہر دنیا کو بنائے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہی مدد کر، تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی امام کے پیچھے چلا. مجھے جو ہے
یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، تو ہی امام کے پیچھے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کھیتیاں میں اگا رہا ہوں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہوں، گاڑیاں میں بنا رہا ہوں، جہاز میں بنا رہا ہوں، ہاں تیری مدد سے بنا رہا ہوں، لیکن سوال اس کا نہیں ہے، سوال کس کا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ بعد والا جملہ بتا رہا ہے یہ کہ مجھے امام تو پہچنا، تو امام کی شناخت کروا۔ عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، امام کی معرفت اور شناخت کے لیے توجہ رکھیے گا، کیا ہے، کیا ضروری ہے۔ جو شخص بھی امام کو جاننا چاہتا ہے، ایک پہچاننا چاہتا ہے، دو جملے ہیں یہ، جاننے اور پہچاننے میں پہلے فرق آپ کو بیان کرتا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاننے میں اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ جاننا یہ ہے کہ آپ بزنس میں شراکت کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو جب کرتے ہیں آپ بڑے گیت گاتے ہیں، یا رشتہ داری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اتنی سمپل مثال دے رہا ہوں کہ ہر گھر میں موجود ہے۔ جب شراکت کرتے ہیں آپ، چاہے وہ ازواجی طور پہ ہو یا رشتہ داری کی ہو، چاہے بزنس میں ہو، تو آپ بڑے گیت گاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے شراکت میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، پارٹنرشپ چلتی نہیں ہے زیادہ، رشتے بھی اللہ نہ کرے کو خراب ہو جائے، اکثر آج کل مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا جانتے نہیں تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا۔ آپ کیا جملہ بولتے ہیں؟ جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا، یہی فرق ہے۔ میں نے سمپل آپ کو سمجھا دیا کہ جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت حجت کے لیے بھی جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا کافی ہے۔ من عرف نفسہ، من عرف من مات ولم یعرف، لفظ علم نہیں آیا، علم بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور معرفت بھی کیا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں علم پہلی سیڑھی ہے، معرفت اس کی سیڑھیاں آگے لے کر جب اوج پہ پہنچ جائے تو سلمان معرفت کی دلیل بن جاتا ہے، منا اہل البیت ہو جاتا ہے وہ۔ لہذا معرفت امام کی ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہے، جان جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اصل حکم کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ جانے نہیں ہے بلکہ نہ پہچانے، نہ پہچانے۔ لہذا امام کی پہچان کے لیے ایک آپ کو عرض کر رہا ہوں، دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اتنے پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ آپ کے دل میں ظہور حجت ہر وقت رہے، اور آپ حجت کے احکام پہ عمل کریں، اور حجت کی ناراضگی کا باعث نہ بنے، اور حجت کی رضایت کا باعث بنے، جو کہ رضایت الہی ہے۔ پھر آپ میں مجذوب ہو جائیں گے آپ حجت کی ذات میں، جیسے اویس کرنی نے یہ بلند مقام حاصل کیا، رسول کو دیکھا نہیں لیکن رسول نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ ایک مقام ہے، یہ کم ہے، البتہ یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا مقام ہے کہ آپ محنت کریں، سیڑھی بے سیڑھی، مرتبہ بے مرتبہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حل کر کے اس حقیقت تک پہنچے جیسے عمار پہنچے تھے، جیسے ابو ذر پہنچے تھے، جیسے مالک اشتر پہنچے تھے، جیسے میثم تمار پہنچے تھے، جیسے بہلول پہنچے تھے۔ توجہ ہے نا؟ لہذا عزیزان محترم آپ کا انتخاب ہے، ہمارا، کیونکہ ہم سب اس پہ جو ہے موظف ہیں۔ ہاں حکم یہ ہے حجت سے متوسل ہو جاؤ، اگر تم حجت سے متوسل نہ ہوئے تم طاغوت کے کنٹرول میں چلے جاؤ گے۔ لہذا ان کو لا کہو کہ ہم نہیں مانتے کسی نظام کو، ہم حجت کے نظام کو مانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ذہن میں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جس نے بھی حجت کو پہچاننا ہے سب سے پہلے خود کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب رب کو پہچانے گا صحیح طریقے سے تو اپنا بھی پتا ہوگا میری اوقات کیا ہے، اور اللہ کا بھی پتا ہوگا اللہ کون ہستی ہے۔
اور اس کے بعد جب اللہ کو صحیح پہچانے گا تو اس وقت جستجو کرے گا کہ یا اللہ تو تو غیب الغیوب ہے، غیب مطلق ہے، تجھ سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، تو تو دکھنے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں دکھے گا، تو کہاں جاؤں؟ آواز آئے گی میرے خلیفہ کو پہچانو میرے۔ اور آپ زیارت میں کیا جملے پڑھتے ہیں حضرت؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ پہلا جملہ ہی آپ یہ بولتے ہیں زیارت میں، سلام ہو آپ پر خلیفہ رحمان۔ اب یہاں دو لفظ ہیں، آپ خلیفۃ الرحیم نہیں کہتے، جملے آپ کے ذہن میں ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں؟ بسم اللہ کے جملے ہیں دونوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں، اللہ کی صفت ہے یہ، رحمان وہ کہ جس کی رحمانیت میں سب آ جائے، کافر آ جائے، مشرک آ جائے، اسی طرح جو ہے منافق آ جائے، اسی طرح فاسق آ جائے، اسی طرح مومن آ جائے، سب جس میں سب اطلاق ہے، یعنی جو سب کو رحمت شامل ہے وہ رحمانیت کا مظہر ہے۔ اور جو مومنوں کا پروٹوکول ہے صرف مومنوں کو شامل ہے وہ رحیمیت ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ عدالت سے کام لیا نا، یہاں عادل ہے وہ، لہذا کہا کہ اگر میں نے سب کو شامل کیا، مومن کہیں گے یا اللہ ہمیں مومن بن کے کیا فائدہ ہوا، کہا رحمان میں سب کے لیے ہوں، رحیم میں صرف مومنوں کے لیے ہوں، رحیم صرف مومن کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، میں ایک بڑے مفہوم کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو، لہذا آپ جملہ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمان، خلیفۃ الرحیم آپ نہیں کہتے۔ اگر رحیم کہتے تو دائرہ تنگ ہو جاتا امامت کا، دائرہ صرف مومنوں تک محدود ہو جاتا۔ آپ نے رحمان کہا، خلیفۃ الرحمان، لہذا رحمان کا خلیفہ ہے۔ اگر حسین بن نمیر بھی آ جائے امام زین العابدین کے پاس اور کھانا کھلا کہتے ہیں ہم خلیفۃ الرحمان ہیں، یا علی۔ اگر خلیفۃ الرحیم ہوتے تو پھر اس کو کھانا نہ کھلاتے، مومن کو پروٹوکول دیتے، اور اگر خلیفۃ الرحمان ہے تو دائرہ اس کا وسیع ہے، جہاں اس کی رحمت وہاں ان کی امامت، یا لہذا اگر رحیمیت میں مومن ہے صرف، لہذا یہ ذہن میں رکھیں، آپ یہ جملوں پہ توجہ کیا کریں کہ خلیفۃ الرحمان، آپ رحمان کے خلیفہ ہیں، یعنی کیا؟ اللہ کے علم کے جو ہے وہ مظہر ہے، اللہ کی قدرت کے مظہر ہے، اللہ کی حیات کے مظہر ہے، اور صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے مظہر قدرت الہی ہے، اب جو ہے ہر ایک کے لیے۔ یا علی، بس آپ کی زحمت میں کم کر رہا ہوں ایک حدیث بیان کر کے، کیونکہ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، بس جملہ بجملہ۔ پہلے اللہ نے کہا مجھے پہچان، خود کو پہچانو، خود کو پہچانا تو مجھے پہچانو گے، مجھے پہچانو گے تو جستجو کرو گے، جستجو کرو گے تو خلافت مانگو گے۔ خلافت کا ترجمہ حکومت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ خلافت کا ترجمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے ساتھ کون سی حکومت تھی؟ یعنی علم الہی کا مالک ہونا، علم الہی کا مظہر ہونا، صفات الہیہ کا مظہر ہونا، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں اس کو علم دیے ہوا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ولی خدا کو پہچانو، اس پہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے لیکن اس وقت نہیں۔ پہلی سٹیج خلیفۃ اللہ کو، آپ نے کہا السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان۔ اس کے بعد ولی خدا کو پہچانو، آپ نے کہا اللہم کن لولیک۔ میں آپ کے الفاظ جو آپ کے روز ذہن میں ہوتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یہ ولی دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام جو ہے امام، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا امام المنتظر، ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ، امام کا جو ہے تیسرے نمبر پہ جب امام کو آپ پہچانتے آتے ہیں تو یہ دعا بھی بن جاتی ہے، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ تم اپنی پہچان کروا،
اگر تو نے اپنی پہچان نہ کروائی تو میں رسول کی پہچان نہیں کر سکتا. اگر میں نے رسول کی پہچان نہ کی تو میں امام کی پہچان نہیں کر سکتا, اور اگر امام کی پہچان نہ کی تو میں دین سے گمراہی میں چلا جاؤں گا. میرا دین بچتا ہی امام کی وجہ سے ہے, میرا دین بچتا ہی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. بس عزیزو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری جملہ, یہ ترتیب آپ کو بنانی ہے. لہذا کوئی مت کہے کہ یہ اللہ سے جدا ہے, کوئی مت کہے یہ اللہ کے خلاف ہے. نعوذ باللہ, معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے, کیونکہ نوجوان سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو متاثر ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے, تو اس وقت بعد میں صف عذاب پہ آتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ ہم, لہذا مجالس میں مین کلیئر جو ہے وہ تمام نظریات ہونے چاہیے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں امام کو مانتے ہیں, کیسے مانتے ہیں, کس منزلت سے مانتے ہیں. لہذا یاد رکھیں, صرف صراط مستقیم یہ 90 کی ڈگری پہ ہے, تھوڑا سا بھی ہٹے انحراف, اور ہٹے انحراف, اور ہٹے انحراف, اور ہٹے انحراف. 180 کی ڈگری پہ چلا جائے وہ بھی انحراف ہے, تھوڑا سا بھی ہٹے وہ کیا ہو جاتا ہے, انحراف ہو جاتا ہے. لہذا اسی لیے ذہن میں رکھے, حضرت سے سوال ہوا امام باقر علیہ السلام سے, مولا آپ سب قائم ہیں, آپ سب قیام میں ہیں, آپ نے سب نے قیام کیا ہے, تو حضرت حجت کا, آپ کے آخری نمائندے کا, آخری جو ہے وسیع کا کیوں لقب قائم ہے, آپ کا لقب قائم کیوں نہیں ہے, آپ کا لقب قائم کیوں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے ائمہ نے قیام کیا اپنے اپنے اوقات کی مناسبت سے, لیکن قائم لقب کس کا ہے؟ میں یہ ڈھونڈتا تھا اس سے کیا مراد ہے, مجھے یہ حدیث ملی اور مستند حدیث ہے. اس میں کیا ہے, فرمایا کہ جب بھی 3 نام یکے بعد دیگرے آ جائیں اس کے بعد قیام ہوگا. حضرت نے فرمایا, کہا جب محمد آ جائے, علی آ جائے, حسن آ جائے تو قیام ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ آئے, علی مرتضیٰ آئے, حسن مجتبیٰ آئے تو حسین نے قیام کیا, حسین نے قیام کیا. تو مولا فرماتے ہیں جب قیام کیا تو قیام میں شہادت ہوئی, جب شہادت ہوئی مظلومیت کے ساتھ ہوئی تو عالم نے گریہ شروع کیا, تمام ملائکہ نے گریہ شروع کیا, اتنا گریہ کیا ملائکہ نے, تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ بدلہ کیسے ہوگا, یہ مسائل کیسے حل ہوں گے, یہ تو ہم برداشت نہیں کر پا رہے, یہ تو انہوں نے اتنا ظلم کیا. تو اللہ نے ملائکہ کو ارشاد کیا, کہا اے ملائکہ تم گھبراؤ نہیں, تم انتظار کرو, ایک قائم آئے گا, ایک قائم آئے گا, ایک قائم آئے گا. تو کہا کیسے قائم آئے گا, کہا جیسے پہلے قیام ہوا, پہلے قیام میں تو شہادت ہو گئی, تو کہا کیسے, کہا پہلے محمد تقی آئے گا, پھر علی نقی آئے گا, پھر حسن عسکری آئے گا, پھر قیام ہو جائے گا. یعنی اسی وزن پہ, اسی طریقے سے, اسی ترتیب سے یہ جو ہے وہ قیام ہوگا. ہاں پہلے قیام میں تجھے گریہ کرنا پڑا ہے, اور دوسرے قیام میں جس کا لقب ہی قائم ہے اس لیے قائم ہے تاکہ وہ قیام کرے گا, حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا جو ہے. لہذا عزیزان محترم ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں صرف اتنا کرنا کہ محرمات سے بچ جانا. جب محرمات سے بچو گے تو محرمات رجس ہیں, وہ دور ہو جائیں گے. جب رجس تمہارا چھٹ جائے گا تو ہماری ولایت تمہارے دلوں میں اللہ نے پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہے, وہ ولایت کا اثر دیکھو گے, تمہارا ارادہ الہی بن جائے گا. علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا, یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بالا تر لے جا, خدا تجھ سے پوچھے کہ تیری کیا مرضی ہے, تو کیا چاہتا ہے. مولا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ کیا مرضی ہے مومن تیری, تو کیا چاہتا ہے. عزیزان محترم کل شہادت تھی,
اس پاک بی بی کی کہ جس نے عباس کی شہادت کے بعد پانی نہیں مانگا۔ عزیزو، کربلا کے جتنے شہداء ہیں اور جتنے اسرا ہیں، یہ سب کے سب حکمت کے تحت عمل کرتے تھے، اور حکمت الہی ہے وہ ہر موقع پہ، تاکہ بتایا جا سکے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کتنا ظالم ہے۔ ورنہ دنیا کو پتہ نہ چلتا اگر حسین علی اصغر کو نہ لے کے آتے، تو کسی کو پتہ نہ ہوتا یہ کتنے صفاک ہیں، ان کے دل کتنے جو ہے وہ ظالم ہے، یہ حقائق نہ کھلتے، یہ ان کے اندر ہی رہ جاتے۔ کربلا نے ہر کسی کے چہرے سے نقاب پلٹ دیا ہے، ان کے دلوں کی حالت بیان کر دی ہے۔ عزادارو، جب عباس کی شہادت ہوئی ہے، بچوں کی کیا پیاس بجھ گئی تھی؟ پیاسے تھے وہ؟ نہیں، آس ختم ہو گئی تھی۔ جو پانی لانے والا تھا نا، وہ جب نہیں رہا تو اسی لیے بچوں نے پانی نہیں مانگا تھا۔ عزادارو، یہی ایک منزل آتی ہے حکمت کے تحت۔ ہر جگہ اہل بیت سوال نہیں کرتے تھے۔ جب شام کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا ہے، عزادارو، سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ کیسا مکتب تھا، وقت تھا کہ بتانا تھا کہ شامیوں کے دل کیسے ہیں، ایک مفہوم کو پہنچانا تھا۔ عزادارو، جس کا بابا پیاسا چلا گیا ہو اور جس نے بابا کی گردن پہ لب رکھے ہو اور آواز آئی ہو میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، میں غریب کربلا کی پیاس کو یاد کرنا۔ کیا وہ بی بی پانی پی سکتی تھی ان جملوں کے بعد؟ کیا اس کی پیاس بجھ سکتی تھی؟ عزادارو، یہی مقام ہے کہ جب کہا ایک دفعہ پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے، چھت پہ عورت تھی ایک، اس نے کہا، اس نے سن لیا، ایک کاسا پانی لے کر آئی، پاسا پانی لے کے آ کے پیش کرتی ہے، کہتی ہے بچی یہ پانی پیو، کہتے بی بی اس بچی کو پانی پلاؤ، لیکن پانی پینے سے پینے کے بعد میری چند دعائیں بھی کر دینا۔ کہا کیا دعائیں ہیں؟ کہا ہم پانی پہلے نہیں پیتے، ہم احسان نہیں رکھتے۔ کہا سکینہ بیٹا پہلے اس کے لیے دعا کرو جو یہ دعا کہہ رہی ہے، بعد میں پانی پینا۔ عزادارو، سکینہ نے جب رخ کو بلند کیا، دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں میں رسن تھی۔ عزادارو، اس خاتون نے جب چہرہ دیکھا اپنی دعائیں بھول گئی، کہنے لگی اے بی بی دعا کرو، جس طرح تیرا چہرہ زخمی ہے میری بیٹیوں کا چہرہ کبھی ایسے زخمی نہ ہو، کہا جیسے تو یتیم ہوئی ہے ایسے کبھی ہماری بیٹیاں یتیم نہ ہو۔ عزادارو، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد بی بی نے دعا کی، سکینہ نے دعا کی، کہا یا اللہ جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس طرح کسی کو یتیم نہ ہونے دینا۔ عزادارو، دوسری دعا اس نے کہی، کہا دعا کرو میں جلدی مدینے چلی جاؤں۔ زینب عالیہ نے کہا کہ مدینے کیا کرو گی جا کے؟ کہا میرے آقا حسین رہتے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ میرے آقا عباس ہے، میں نے علی اکبر کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر تم نے یہاں حسین کو دیکھ لیا، کہا حسین کیسے یہاں ہو سکتے ہیں؟ کہا بی بی حسین نہیں، حسین کی بہن۔ اس خاتون نے کہا اگلا جملہ نہ بولنا، اس کا نام نہ لینا، یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میری آقا زادی کا نام لے۔ ایک دفعہ کا ام حبیبہ پہچانو میں زینب ہوں، کہا میرے مولا حسین کہاں ہے؟ کہا نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے،
علی اکبر کا سر ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعا کرنی ہے یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس قلیل سی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے، اور جو جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین غائبین کے جو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے گیا، علماء اعلام، مراجع اعظام، شہداء، سب کو غریق رحمت فرما، سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ جتنے مریض ہیں، جتنے بیمار ہیں، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، خصوصاً جو اس حال میں موجود ہیں اور ہماری ماں بہنوں میں اگر کوئی مریض ہے، سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس رزق نہیں، رزق حلال نہیں، رزق بابرکت نہیں ہے، زینب عالیہ کی اسیری کے صدقے میں ان کو بہترین حلال رزق عنایت فرما. یا اللہ تمام مومنین و مومنات جو بے گناہ اسیر ہیں، خاص طور پہ مسنگ پرسنز جو ہیں، ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. یا اللہ تمام مومنین و مومنات ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. جو زیارات اور حج اور عمرے کی سعادت کے لیے تیار ہیں ان کے لیے بہترین ثواب عنایت فرما. جو زیارت پہ گئے ہوئے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے اس مرکز میں، دوسرے مراکز میں، حسینیہ میں، مساجد میں، حوزات علمیہ میں، نجف اشرف میں، قم میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، اسی طرح نائجیریا میں، اسی طرح جو ہے یمن میں، کشمیر میں، جو بھی تیرے حریم کے لیے علماء اعلام، رہبر معظم خصوصاً اور جملہ جو جتنے بھی مجاہدین ہیں تیرے حریم کی حفاظت کر رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دین کا دشمن ہے، محمد و آل محمد کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، جو قابل ہدایت نہیں، امریکہ، سعود و یہود و منافقین، ان کو فی النار فرما. یا اللہ تمام مومنین و مومنات بچے جو ہیں خصوصاً جو کالج، سکولوں میں، کالجز میں، مکاتب میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں امتحان دے چکے ہیں یا امتحان دینے والے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، انہیں کامیاب و کامران فرما. یا اللہ جو امتحان دے چکے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، جاب اور رزق کی تلاش میں ہیں، زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کے لیے بہترین رزق کے اسباب عنایت فرما. یا اللہ تمام مومنین و مومنات جن کے ہاں اولاد نہیں یا اولاد ان کی بیٹا نہیں یا بیٹی نہیں، اولاد صالح نہیں یا تندرست نہیں، فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ اولاد کے صدقے ان کے اولاد کے مسائل حل فرما. یا اللہ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما. امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں امام کے لیے زمینہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں تمام دعائیں جو کہی گئی، جو دعائیں دل میں ہیں، ذہن میں ہیں یا زبان پہ نہیں آ سکی، حاضرین کی، میری ماں بہنوں کی جتنی دعائیں ہیں حجت کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں مستجاب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے انصار میں ہمیں شریک فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل